مسوڑوں کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ وجوہات تو کافی ساری ہیں، لیکن 3 وجہ پہ ہم آج 3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا ٹاپک کہ دانت کی اچھی طریقے سے منہ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑوں پہ سویلنگ بھی آتی ہے، سوزش بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ دوسرا ٹاپک کہ پریگننسی میں فیمیل کے دانت کے اوپر سنسناہٹ اور مسوڑوں کے اوپر سویلنگ ہو جانا، بلیڈنگ کا شروع ہونا، یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ انفیکشن کی صورت میں، منہ کے اندر انفیکشن کی صورت میں ایسا وائرل جس سے سوزش آتی ہے اور ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ پہلا ٹاپک جو ہم نے لیا کہ اس کو بولیں گے اوور ہائیجین، کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی دانتوں کی حفاظت نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، ان کو صفائی نہیں کرتے، ہائیجین نہیں کرتے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کی صفائی کریں تو دانت کے سنسناہٹ اور مسوڑوں کے اندر سے خون آنا، مسوڑوں کو سویلنگ ہونا، یہ نہیں آئے گا۔ ہم اس کو بولتے ہیں انفلیٹ گم، کہ دانت مسوڑوں کے اندر سے جو بلڈ آتا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ پہلے نمبر پہ ان کو اوور ہائیجین صحیح طریقے سے ہائیجین کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے برش کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بعض اوقات یہ چیز آتی ہے کہ دانتوں کے اندر کیلکولیس بن جاتا ہے یا پلاک بننے کی وجہ سے ہم مسوڑوں کی صحیح طریقے سے ہائیجین نہیں کرتے اور آہستہ آہستہ وہ بگڑتا جائے گا، سویلنگ کی شکل اختیار کر لے جا، ان کے جو ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان سے بلڈ لیک ہوتا ہے۔ جب ہم منہ کھولتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں یا سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، منہ جو ہے نا بلڈ سے بھرا ہوتا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کہ فیمیل پریگننسی میں کہ سویلنگ ہو جانا اور مسوڑوں سے زیادہ تر بلڈ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ایک یکدم بڑھ بھی جاتے ہیں، بہت سارے کم بھی ہو جاتے ہیں، جس سے یہ تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مسوڑوں کے اندر بلڈ بھی آتا ہے اور مسوڑے بھی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کو پہلے نمبر پہ تو اس وجہ میں جو پریگننسی کی وجہ میں سب سے پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کویشچن ہے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کیا کہ جب ہم پلاننگ کرتے ہیں پریگننسی کا تو پلاننگ کرنے سے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے ہم اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، جو دانت کے اندر کیویٹی بنی ہوئی ہے اس کو پہلے کلیئر کریں، کیویٹی کو فل کروائیں صاف کرا کے، پھر اس کے بعد ہم ہائیجین کریں، اپنے برش کو استعمال کریں، مسواک کو استعمال کریں، صحیح طریقے سے اس کا جو کوئی سوزش آ رہی ہوئی ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی بلڈ آ رہا ہے اس کو کلین کریں۔ دوسرے نمبر پہ اسکیلنگ ہوتی ہے۔ اسکیلنگ جو ہوتی ہے وہ دانتوں کی اسکیلنگ کروائیں۔ دانت کے اگر روٹ کنال ہونے والی ہے تو ٹیتھ کی روٹ کنال کروائیں، اگر اس کی سرجری ہونے والی ہے وہ کرائیں۔ پریگننسی کی صورت میں جب ہارمونل بڑھ جاتے ہیں، کچھ کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ جو سوزش کا مرحلہ ہے یا ایک بلیڈنگ کا مرحلہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پریگننسی پلاننگ سے پہلے یہ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پلاننگ کے بعد جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا بگڑ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ اگر بلیڈنگ چل رہی ہے تو بلیڈنگ زیادہ ہوگی، اگر سویلنگ ہے تو وہ بھی ایشو زیادہ پڑ جائے گا، اگر کیویٹی ہے تو سنسناہٹ پین کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تیسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ انفیکشن کی صورت میں بعض اوقات میڈیسن کا زیادہ کھا لینا، اس سے بھی انفیکشن کے ساتھ مسوڑوں کے اندر بلیڈنگ آتی ہے، سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انفیکشن جو ہوتا ہے وہ ریزن یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیلکولیس
جو ہمارے دانت کے درمیان اور مسوڑے کے درمیان ہوتا ہے اس کے اندر انفیکشن کی صورت یعنی اسٹمک یا ایسیڈی پیدا ہوتی ہے، جس سے بھی منہ کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے مسوڑوں پر اور بلیڈنگ کا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے نمبر پہ ڈاکٹر سے جو ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیں، اس سے اپنا علاج ٹریٹمنٹ کروائیں، اگر جو بھی ہے اس سے انفیکشن کو دور کریں۔ دور کرنے کے ساتھ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں فی الفور اس کا کچھ علاج کیسے کیا جائے کہ بھی اگر تو آپ کمزور ہیں، اگر کمزور ہیں تو پھر اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں، پریگننسی کی صورت میں ہے یا آپ ویکنس کی وجہ سے ہے تو اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں، فروٹس اور جو ایک ڈیری ملک لے لیں، مکھن لے لیں، دیسی گھی لے لیں یا دہی کا استعمال زیادہ کریں، ایسیڈی ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں، ڈائٹ ٹھیک کرنے سے بھی یہ مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انفیکشن کی صورت میں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں انشاءاللہ۔ تو ساتھ ساتھ آپ ایک سالٹ واٹر جو یعنی ایک نمک کے ساتھ یعنی پانی کا ایک گلاس لیں، چائے والے چمچ آدھا نمک ڈال کے اس کے ساتھ آپ کلیاں کریں۔ اگر بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو پھر نمک کو کم استعمال کر لیں یا نہ کریں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت لے لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ تو یہ گھر میں بیٹھ کے سب سے پہلے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نمک پانی میں مکس کر کے اس کے سونے سے پہلے کر لیں، سونے کے بعد کر لیں۔